الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا سبق حاصل کیا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور اس پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بجائے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلیٰ حضرت استاد فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہزادہ لے کے چلو، لحد میں عشق رخ شہزادہ لے کے چلو، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلو، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلو، بنا بنے ہی محبان چار یار کے قبر جو اپنے سینے میں یہ چار راہ لے کے چلے. حضرات محترم، ابھی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا سبق حاصل کیا. آج اردو تاریخ یعنی جمادی الاخری کی 17 تاریخ ہے. اسی ماہ میں خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا. اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے میں قرآن عظیم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا سبق حاصل کیا. انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک مختار سید ابرار و اخیار نائب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھی بآواز اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ اکثر جمعہ کے خطبہ میں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ تمام انبیاء و مرسلین کے بعد تمام انسانوں میں اگر سب سے افضل کوئی شخص ہے تو وہ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرات محترم، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کوئی خلیفۃ المسلمین ہے، کوئی حضرت عمر فاروق اعظم ہے، کوئی شیر خدا ہے، مگر حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خلیفۃ الرسول کا خطاب ملا ہوا ہے۔ حضرات محترم، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں اور غلط باتیں کہتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں کہ دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر۔ ارے کم بختو، جب تم اس نعرے کو جب لگاتے ہو تو اس نعرے کو لگانے سے پہلے سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمودات کو اور آپ ان کے فرمودات کو سماعت کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو مجھے حضرت عمر فاروق اعظم حضرت ابو بکر سے افضل مانے، وہ انسان کو جھوٹ بہتان جھوٹ بولنے کی سزا مقید کروں گا۔ حضرات محترم، جو شخص یہ کہتا ہے کہ دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر، اس شخص کو کیا سرکار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے اگر کوئی افضل بتائے، میں اسے جھوٹ بہتان باندھتا ہوں، اس شخص کو جھوٹ بولنے اور الزام لگانے کی سزا مقید کرتا ہوں۔ حضرات محترم، لہٰذا اگر خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہیں سرکار کو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ظاہری زمانے میں اور آپ جب حیات سے تھے، جب آپ بیماری کے حالت میں تھے، جب آپ بیمار تھے، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں بیمار ہوں، حضرت ابو بکر کو کہو میری جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرات محترم، اسلام کے اندر نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام لانے کے بعد انسان کو سب سے پہلے اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، سرکار نے اپنی ظاہری زمانے میں، اپنی ظاہری حیات میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی امامت پہ چڑھایا، مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ حضرات محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتی ہے، حضور میرے والد رقیق القلب ہے، یعنی کمزور دل کے ہیں، وہ آپ کی جگہ پہ نماز کیسے پڑھا سکتے؟ سرکار نے فرمایا، عائشہ ابو بکر کو حکم دو کہ میری جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب، میرے والد کا جو سینہ ہے وہ رقیق القلب ہے، یعنی کمزور دل کے ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کے کس طرح نماز پڑھائیں گے؟ سرکار نے فرمایا، عائشہ ابو بکر کو حکم دو کہ میری جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کے وقت میں، حضرت عمر فاروق اعظم کے وقت میں، حضرت علی کے وقت میں، حضرت عثمان غنی کے وقت میں اور تمام صحابہ کے وقت میں، سرکار کے ظاہری زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی امامت پر سب سے پہلے اگر نماز پڑھایا ہے تو سارے خلیفوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھایا ہے۔ حضرات محترم، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر نہیں ہے بلکہ دمادم مست قلندر ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول نے اپنی جگہ پہ مقید فرمایا ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا کیا ہے۔ حضرات محترم، یہ شیعہ اور یہ رافضی ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے ذہن کو گندا کرنے کی سازش میں ہیں۔ حضرات، ان کی باتوں پہ آپ دھیان نہ دیں، ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیں۔ اگر یہ اس طرح کے نعرہ لگاتے ہیں، اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، آپ انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فرمودات آپ انہیں سنائے کہ حضرت علی نے خود فرمایا کہ مجھے حضرت ابو بکر سے یا حضرت عمر سے اگر کوئی افضلیت بتاتا ہے تو اس شخص کو میں جھوٹ اور جھوٹ بہتان باندھنے کی اسے سزا مقید کرتا ہوں۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگر کوئی خلیفہ، اول خلیفہ ہے جنہیں ہم اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے اگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک ایک باتوں کو رکھوں گا تو ایک ہی بات میں پورا وقت ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اجمالی فہرست کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے جھوم جھوم کر، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
حضرات محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ابو بکر کیوں ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق کیوں ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ، اس کی تسمیہ کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز اس 3 چیزوں پر آپ کی بارگاہ میں کچھ گوش گزار کروں گا۔ حضرات محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے اور آپ کے والد کا نام حضرت عثمان ہے۔ حضرات محترم مگر آپ کے والد کی کنیت ابو قحافہ بھی کہتے ہیں، ابو قحافہ بھی کہتے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ مگر ابو بکر کیوں رکھا گیا؟ اور آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق کیوں رکھا گیا؟ عتیق کسے کہتے ہیں؟ عتیق اسے کہتے ہیں جو جہنم سے آزاد کیا ہوا، آزاد انسان، خوبصورت انسان، بے عیب انسان کو عتیق کہتے ہیں۔ حضرات محترم آپ کو ابو بکر کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یوں ہے، بہت سارے مفسرین نے اس کے اوپر بحث و مباحثہ کیا ہے، اور اس کے بعد ایک عرب میں ایک بکر نام کا ایک شخص تھا جس انسان کو علم النسب یعنی لوگوں کے نسب پر بہت زیادہ فخر تھا، لوگوں کے نسب نامے کو خوب اچھی طرح سے بیان کرتا تھا، اپنے علم پہ ناز کرتا تھا۔ ایک دن بکر سیدنا ابو بکر صدیق کے بارگاہ میں آیا، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جیسے ہی آتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اے بکر تجھے تو انسان کے نسب نامہ پر اپنے علم پر بہت فخر ہے، تو یہ بتاؤ یہ سامنے جو گھوڑے بندھے ہیں، یہ سامنے جو جانور بندھے ہوئے ہیں، ان کے نسب نامہ پہ کچھ بیان کرو، اس کا نسب نامہ بیان کرو۔ بکر خاموش ہو گیا، چپ چاپ ہو گیا، اس کی بکتی بند ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھوڑوں کے نسب نامے بیان کیے، اور جب بیان کیا لوگوں کا وہاں جمع غفیر تھا، ایک مجمع لگا ہوا تھا، لوگوں نے باساختہ اپنے زبان سے یوں کہنے لگے، بکر کا بھی باپ نکلا یہ ابو بکر، اسی دن سے آپ کو ابو بکر کا خطاب ملا۔ حضرات محترم ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا ابو بکر کیوں کہتے ہیں۔ حضرات محترم ابو بکر، بکر کا ایک اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ابو بکر کیوں کہتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک عالم ہے جسے دنیا حقانی کے نام سے پہچانتی تھی، وہ بد عقیدہ اور فتنہ فساد اسٹیٹوں پر پھیلاتا تھا۔ بس ایک دن کا موقع ہوا، مناظرہ ہوا، ایک مفتی محمد حسین ابو الحقانی حافظ احادیث کثیرہ مفتی حسین محمد ابو الحقانی صاحب تشریف لائے، مناظرہ ہوا۔ مناظرہ ہونے کے بعد آپ نے اس بدبخت کو شکست دی اور آپ جیت گئے۔ آپ کو اس اسٹیج سے کیا خطاب ملا؟ آپ کا نام محمد حسین تھا، مگر جب آپ حسین سے مناظرہ جیت گئے تو آپ کو دنیا محمد حسین ابو الحقانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یعنی حقانی کے باپ ہو آپ۔ آپ دیکھے ہوں گے جب کوئی انسان کسی کام میں جب پاس ہوتا ہے، کسی کام میں کسی سے افضل ہوتا ہے، تو وہ انسان باساختہ بولتا ہے تم تو فلاں کے بھی باپ نکلے۔ حضرات محترم اسی طرح بکر کو بکر نے جب نسب نامہ بیان نہیں کر پایا، حضرت ابو بکر نے جب نسب نامہ بیان کیا تو بکر کے نام کے اوپر سارے لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر سے تم تو ابو بکر نکلے، یعنی بکر کے بھی باپ نکلے۔ مگر حضرات محترم بکر کے ایک ترجمہ وہ ہے جو مجھے بہت پسند آتا ہے اور بھی علماء کو پسند آتا ہے۔ بکر اسے کہتے ہیں جو گلستہ میں یعنی پھولوں کے باغ میں جو پھول سب سے پہلے کھلتا ہے اسے بکر کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باغوں میں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلستانوں میں جو پھول سب سے پہلے کھلتا ہے اسے بکر کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم اسی طرح جب اسلام لانے میں اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کے گلستان میں اگر کوئی پھول سب سے پہلے کھلتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عتیق کیوں کہتے ہیں؟ حضرات محترم جب آپ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام میں نے آپ کو بتایا، آپ کے والد کا نام قحافہ بھی ہے، قحافہ بھی ہے۔ حضرات محترم، آپ کو عتیق کیوں کہتے ہیں؟ عتیق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کے پروانہ کیوں ملے؟ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 سال 6 ماہ کے بعد، یعنی 2 سال 6 مہینے کے چھوٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ کن سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ آپ کا بچپنا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے، آپ کا کھیل کود بھی سرکار کے ساتھ آپ نے گزارا ہے، آپ کے بچپنے بھی آپ نے آقا کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ حضرات محترم، وقت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے وہ سنا ہوگا، وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، آپ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ایک آسمان سے ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور طلوع ہونے کے بعد مکے والوں کے سارے گھروں میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں کہ وہ ستارہ میرے گود میں آتا ہے، اور گود میں آنے کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق کی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد آپ ایک راہب جس کی عمر 390 سال کی ہے، حضرات محترم اس بوڑھے راہب کے پاس جاتے ہیں۔ آپ یہ اپنا سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرات محترم، وہ راہب کہتا ہے کہ آپ مکے سے آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ہاں۔ کیا آپ قرشی ہیں، یعنی آپ قریشی ہیں؟ کہا ہاں میں قریشی ہوں۔ آپ نے کہا بنو قلب سے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں بنو قلب سے ہوں۔ آپ نے حضرات محترم اس راہب نے کہا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں جو پڑھا تھا، ذرا اپنا کرتا اٹھا کر اور اپنا ناف دکھا دو، کیونکہ حضرات محترم اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس روئے زمین پر اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی غار یار ہوگا، کوئی پہلا خلیفہ ہوگا، اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ نے آسمانی کتابوں کے اندر حضرت ابو بکر کے ناف کے نیچے جو تل تھا، اس تل کی بھی کتابوں کے اندر نشاندہی فرمائی۔ وہ راہب کہتا ہے کپڑا اٹھاؤ۔ جیسے ہی آپ کپڑا اٹھاتے ہیں، ناف کے اس جگہ پر ایک کالا سا تل ہے۔ اب وہ راہب کہتا ہے تم جلدی سے مکہ جاؤ، اور مکہ جانے کے بعد تم جس نبی کے بارے میں تم شہرت سنتے ہو، وہ نبی نے آج اعلان نبوت کر دیا ہے۔ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، تم جاتے ہی ڈائریکٹ اس سے ان کے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لینا۔ جب اس روئے زمین پر اس کے یار غار اور خلیفہ اول اگر کوئی بنے گا تو اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ حضرات محترم، جیسے ہی سیدنا ابو بکر صدیق وہاں گئے ہوئے تھے، سرکار نے یہاں اعلان نبوت فرمایا۔ لوگوں کا یہاں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں گئے، اور معراج میں کیا کیا واقعات ہوئے آپ نے جب بتایا لوگوں کو، تو لوگ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، جب معراج سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ نے حکم فرمایا۔ کیا حکم فرمایا؟ اے محبوب، یہ معراج کی ساری باتیں تمام امتوں سے کہہ دینا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ کسے کہا؟ رسول اللہ سے کہا کہ سارے لوگوں کو یہ معراج کا واقعہ بیان کر دینا۔ حضرات محترم، سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق سے جب یہ واقعہ بتاؤں گا کہ میں 7ویں آسمان پہ گیا تھا، لامکہ پہ گیا تھا، جنت کی سیر کری، جہنم کو دیکھا، عرش کرسی دیکھا، لامکہ گیا، اللہ کا دیدار کیا، لوگ نہیں مانیں گے۔ حضرات محترم، سرکار حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا لوگ مانیں گے، لوگ مانیں گے۔ اتنے عرصے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد حضرات محترم، سرکار نے جب سب سے پہلے یہ کسی سے کہا تو وہ ابو جہل سے کہا۔ ابو جہل نے کہا یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پل میں جائے اور معراج کر کے آئے، اور بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، وضو کا پانی بھی چلتا رہا، یہ ماننے سے انکار کر گیا۔ حضرات محترم، اتنے ہی عرصے میں خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد
جیسے ہی حضرات محترم مکہ میں بہت امیروں میں حضرت ابوبکر صدیق کا شمار کیا جاتا تھا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے بڑے امیر تھے تو اس کے لیے بھی بہت وقت کا درکار ہے۔ حضرات محترم جیسے ہی آپ مکہ آتے ہیں، ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق سے کہتا ہے کہ اے صدیق، تم نے سنا ہے محمد نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ حضرات محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد غسل کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، السلام عرض کرتے ہیں، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرات میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ معجزات دکھاتا ہے، کچھ معجزات دکھائیے تاکہ میں مان لوں۔ حضرات محترم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اس راہب نے جو تجھے ایک خط دیا تھا کہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں نے کچھ نعتیں لکھی ہے، وہ خط مجھے دے دے، کیا اس سے بھی بڑا معجزہ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرات محترم اس راہب نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ میں نے برسوں سے سرکار کی شان میں ایک نعت لکھی ہے، یہ لے جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ جیسے ہی ابوبکر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ کچھ معجزہ دکھائیں، آپ کچھ کرامتیں دکھائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اس راہب نے جو تجھے نعت لکھ کر دی ہے میری، وہ پرچہ مجھے دے دو، اس سے بڑا بھی تم معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرات محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسرب اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضرات محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، اسی دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں 40,000 دینار اشرفیہ پیش کرتے ہیں۔ حضرات محترم آج اگر 40,000 روپے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو بہت مرتبہ سوچتا ہے، آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 40 روپیہ مسجد کے لیے نہیں نکالتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی مضبوطی کے لیے، جیسے ہی آپ نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کیا، اس وقت آپ نے سرکار کی بارگاہ میں 40,000 دینار اشرفیہ پیش کی اور فرمایا آقا اس اسلام کے بقا کے لیے، اسلام کی تحفظ کے لیے، اسلام کی مضبوطی کے لیے اس پیسے کو آپ خرچ کرنا۔ حضرات محترم وقت ہو چکا ہے، میں آپ کو بتاتا کہ سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس جگہ اپنے مال کو پیش کیا ہے۔ آج جو ہم اور آپ جب حج کرنے جاتے ہیں، مسجد نبوی نماز پڑھتے ہیں، اور جس جگہ پہ روضہ رسول ہے، جس جگہ پہ مزار رسول ہے، اس جگہ کی زمین کو بھی اگر کسی نے خریدا ہے تو حضرت بلال کی رقم کا پیسہ ہے۔ حضرات محترم جس مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد نبوی کے جو زمین کے جو پیسے ہیں وہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریدی ہوئی ہے۔ حضرات محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں جس نے جو مجھ پر احسان کیا، میں نے اس کو اس کا احسان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا ہے، مگر ابوبکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں بلکہ بروز قیامت اللہ رب العالمین خود عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، ہم علی سے مخالفت نہیں کرتے، علی کا فرمان سنیں۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ جو مجھے ابوبکر عمر سے افضلیت مانے گا، وہ شخص کے اوپر میں جھوٹ کا بہتان باندھتا ہوں، اسے جھوٹ کی سزا مقید کی جائے گی۔ حضرات محترم لہذا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول خلیفہ ہیں۔ حضرات محترم وفا کا نام کسی نے لیا تو کہہ دیا صدیق، وفا سے اس سے بڑا اور ترجمہ کیا ہے؟ حضرات محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ایسی ہے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء میں افضل ہے اور تمام انبیاءوں کے سردار ہمارے اور آپ کے آقا ہے، اسی طرح انبیاء کے بعد تمام بشروں کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات محترم انشاءاللہ العزیز آگے ہفتہ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے معروضات پیش کی جائے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی جو خدمات ہے انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मुहतरम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को जो जो चीज़ें मिली है ये सब मोहब्बत रसूल का समरा है। हज़रत मुहतरम अगर हम और आप भी रसूलुल्लाह से अगर मोहब्बत करेंगे तो हम सिद्दीक़ अकबर तो नहीं मगर ग़ुलाम सिद्दीक़ अकबर ज़रूर हो सकते हैं। ये सब मोहब्बत रसूल का समरा है। अगर हम भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें मगर हमारी मोहब्बत तो ऐसी है कि जो फजर की जब आज़ान होती है हमें बिस्तर प्यारी है और आज़ान हमें अच्छी नहीं लगती। अगर आज़ान अच्छी लगती तो हम बिस्तर को छोड़कर हम सिर्फ़ और सिर्फ इश्क़ रसूल का दावा करते हैं, हम रसूलुल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं। नहीं प्यारे, आप अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते तो बिस्तर को छोड़कर फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने आते। अगर आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते तो अपने कामों को छोड़कर मस्जिद के अंदर आकर नमाज़ें अदा करते। मगर आपकी ये मोहब्बत जो है ये मोहब्बत आप अपने मुँह से कहते हैं मगर दिल में सच्ची मोहब्बत उसी को है जो अल्लाह के हुक्मों पर अमल करके जैसे ही मस्जिद की गुंबद से अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाई जाए फ़ौरन मस्जिद के अंदर अपने कामों को छोड़कर अपने बिस्तर को छोड़कर वो शख्स आता है। वो इश्क़ रसूल का सच्चा और पक्का आशिक़ रसूल है। हज़रत मुहतरम जैसा कि आप